अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ शहज़ाद है। पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। हम लोग अपनी एकेडमी में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं लोगों को, चाहे वो मैट्रिक पास हो, इंटरमीडिएट हो, यूनिवर्सिटी बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। इसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए मैं स्पीयर कॉलेज के साथ अटैच रहा हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी मैंने 2-3 स्कूल्स के साथ मैं अटैच हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूँ। ऑनलाइन बहुत से लोग मेरे साथ अटैच हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि मेरे से गाहे बगाहे काउंसलिंग या मशवरा करते रहते हैं अपनी मैरिड और अनमैरिड लाइफ के बारे में। आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुज़र चुकी होगी, आप गोश्त भी खा चुके होंगे, लेकिन एक बड़ी क्रिटिकल ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी नोट की होगी। उसमें सवालात हैं, कुछ इनबॉक्स में आते हैं, कुछ मेरे ज़हन में भी आते हैं कि ईद आपने भी अटेंड की, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं। मैरिड हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको निभाते, क्योंकि रिश्तों को निभाना है, आपने ससुराल भी जाना है, आपने मेके भी जाना है, आपने ज़ाहिर आपने मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के घर जाना है, मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों ने आपके घर आना है। तो ईद का सिलसिला तो बुनियादी तौर पर यूँ ही चलता है। कुर्बानी एक सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी, हम उसको पूरा करते हैं और कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, असल ईद तो ये है कि हम एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाएं, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख शेयर करें। लेकिन वो बड़ा रवाज बड़ा कम हो गया है, मटेरियलिज़म आ गया है हमारे दरमियान में, मफाद आ गया है, पैसा आ गया है, पावर आ गई है। तो हम लोग बड़ा कम ही याद रखते हैं। बड़े लोग हैं अभी भी जो एहसास के साथ ज़िंदा हैं, जो एहसास को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत चीज़ों के। ईद पे मैंने हम सब ने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, वालिदैन जो है ना वो अकेले होते हैं। बच्चे अपने अपने काम में बिज़ी हैं, बेटियां अपने वालिदैन की तरफ चले जाती हैं, बेटे अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया है, आप भी अपने देखिएगा अपने इर्द गिर्द, कि वालिदैन अकेले रह जाते हैं। ईद के सेकंड डे, फर्स्ट डे, थर्ड डे मैंने बूढ़े वालिदैन को देखा है, अपनी फैमिली में देखा है, इधर उधर देखा है, ऑब्ज़र्वेशन है मेरी। जो लोग मेरे से मशवरा करते हैं, काउंसलिंग के लिए अटैच हैं, मुझे वो भी इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। तो उस लिहाज से जो भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे नहीं है, ये ओवरऑल एक है। आप इस चीज़ को वैलिडेट कीजिएगा, आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा। वालिदैन क्यों अकेले रह गए हैं? सवाल पूछते हैं लोग मेरे से कि क्या सर वालिदैन भी किसी मकफ़ाते अमल का शिकार हैं? वालिदैन सारी उम्र औलाद को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों उनके साथ होता है? क्यों उनके साथ औलाद खड़ी नहीं होती? किसी के बेटे हैं, 4-4 बेटे हैं, चारों में से एक भी उसके साथ नहीं खड़ा। किसी की बेटियां हैं तो बेटियों में से भी सिर्फ़ एक ही बेटी शायद साथ खड़ी हो सकती है। तो ऐसा क्यों है? किसी जगह पे ये देखा गया है कि वालिदैन के पास सब कुछ है, सब कुछ से मुराद पैसा, सहूलतें, घर में हर चीज़ है, लेकिन औलाद नहीं है उनका साथ देने के लिए। किसी जगह पे देखा गया है कि वालिदैन के पास सहूलतें तो हैं घर में, लेकिन पैसा नहीं है, इतना पैसा बाँट दिया उन्होंने, अपनी औलाद को दे दिया, लेकिन औलाद उनके पास नहीं है, उनको तवज्जो नहीं देती। अब ये बड़ा गंभीर और तल्ख़ सिलसिला है। मैं औलाद के साथ भी माँ, अगर आप वालिदैन हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, अगर आप औलाद हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है कि ज़रूर इसको देखें, इसको चेक करें कि क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम किधर है। औलाद अपनी जगह दुखी है, वालिदैन अपनी जगह दुखी हैं। कुछ फ़राइज़ औलाद के हैं जो उसको पूरे करने हैं, कुछ फ़राइज़ वालिदैन के हैं जो उनको पूरे करने हैं। कौन फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहा, किसका कसूर है, क्या वजह क्या है इसकी बुनियादी तौर पर? मैं अपनी वाइफ़ के साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा था आज। ईद पे हम लोग बैठे हुए थे, तो चूँकि ज़ाहिर है बीवी के मेके हैं, एक मेरे मेके हैं, हमने अपने मेके भी जाना है, उनके मेके भी जाना है, तो काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं। और फिर ज़ाहिर है हमारे साथ बच्चियाँ भी कनेक्टेड हैं, बच्चे भी कनेक्टेड हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मैंने पूछा कि यार
کیوں والدین اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ قصور والدین کا ہے یا اولاد کا ہے؟ ظاہری طور پر سوسائٹی میں تو زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہ رائج بھی یہی ہے کہ والدین اگر برا کر بھی لیں نا تو قصور اولاد کا ہی گنا جاتا ہے، والدین کا نہیں گنا جاتا۔ والدین انسان ہیں، ہم بھی والدین بن گئے ہیں، آپ بھی والدین بنیں گے، آپ نے بھی والدین بننا ہے کل کو۔ یہ والدین اور اولاد کا ایک ایسا رشتہ ہے، اس میں جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، برا کرنا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، یہ نقد سودا ہے، ادھار نہیں ہے اس میں۔ میرے استاد کہتے ہیں یہ نقد سودا ہے کہ آپ نے یہیں پہ ترکی بترکی ترکی بھگت کے جانا ہے، اس کا بقایا کوئی نہیں ہے، اس کا تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کا بقایا کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے ساتھ ساتھ بھگتنا ہے۔ چاہے آپ والدین کے ساتھ برا کریں یا والدین اولاد کے ساتھ برا کریں، دونوں فریق نے بھگتنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھ لی کہ والدین کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے، بڑا سب سے پیارا رشتہ ہے، میاں بیوی کا بھی پیارا رشتہ ہے، لیکن والدین کا بھی یہ پیارا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو علیحدہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم، لیکن ابھی والدین کے رشتے پہ ڈسکس کریں گے کہ والدین کا رشتہ احترام کے قابل ہے، عزت کے قابل ہے۔ وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم ان کا احسان لوٹا تو نہیں سکتے، لیکن ہاں ہم ان کو سرو کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ باادب رہ سکتے ہیں، ہم ان کی کسی بھی برائی خامی کو تسلیم کر کے اس کو سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں، چاہے سچویشن جو بھی ہو۔ وہ زیادتی بھی کر سکتے ہیں، وہ ناانصافی بھی کر سکتے ہیں، انسان ہے۔ والدین کی آڑ میں دیکھو آپ اور میں بھی زیادتی کر سکتے ہیں، والدین، ہم بھی والدین ہیں تو کیا ہم زیادتی نہیں کر سکتے؟ ہم کو فرشتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے والدین سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے، ناانصافی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے ان سے بھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اور آپ مل کے والدین کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں۔ آج کی اولاد تو کرتی ہے کٹہرے میں کھڑا، بڑی حقیقت ہے۔ آج کی اولاد والدین کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہے کہ ہاں جی کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ آپ اگر والدین کی خامیاں بیان کریں گے، ڈسکس کریں گے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گی؟ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں، جی نہیں جی ہم صحیح ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن بچے جو ہمارے بچے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں وہ نہیں سمجھ آ رہا جو ہم سمجھ رہے ہیں، انہیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں جب بات ہماری چلی تھی والدین کے اکیلے رہنے کی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اولاد والدین کو سرو کرتی ہے نا، والدین اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو اولاد چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر ایسا دیکھا گیا، چھوٹی بڑی چینج بھی ہو سکتی ہے، میں ایک مثال کی بات کر رہا ہوں کہ جو اولاد اتنا سرو نہیں کیا ہوتا، چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹی بہو ہے، اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں نا جب، تو اس میں ان سے ناانصافی مرتکب ہوتی ہے، ان سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان سے دوسری اولاد متنفر ہو جاتی ہے۔ یا 2 3 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیتے ہیں والدین کہ جی ہم نے اس کے پاس رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس کی جو بہو ہے، اس کی خامیاں، بچوں کی خامیاں، اپنے پوتوں کی، اس کے بچوں کی، جو بہو چھوٹی ہے یا جو جس کے پاس رہنا ہے، اس کی خامیاں نہیں نظر آئیں گی، باقی ساری بہو اور بیٹوں کی خامیاں نظر آئیں گی ان کو، جو سرو کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ناانصافی کرتے ہیں پھر باقی اولاد جو ہے، اب اولاد اس میں آگے جا کے نا کئی شکلیں نکل آتی ہیں۔ اولاد آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، اولاد آپ کی احترام بھی کرتی ہے، لیکن اولاد دل سے آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی ہے۔ اور ناانصافی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ تو دیتا ہی دیتا ہے، بندے بھی آج کل دیتے ہیں، آج کل بچے بھی برداشت نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ ناانصافی کریں تو۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی اولاد ہے، ہماری اولاد ہے، وہ نہیں برداشت کرتے۔ آپ ناانصافی کے مرتکب نہیں ہو سکتے، آپ جب تک انصاف نہیں کریں گے بچے آپ کے حق میں نہیں بولیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھو میرا سوال، یا میں ان والدین سے مخاطب نہیں ہوں جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت
40s میں ہیں، جن کے بچے ہیں، جو والدین ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ خدا را آپ کے ساتھ جو آپ کے والدین نے کیا آپ نہ کیجئے گا اپنی اولاد کے ساتھ. آپ کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تو خدا را آپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کیجئے گا. آپ کے ساتھ اگر جبر ہوا تو آپ نہ کیجئے گا اپنی اولاد کے ساتھ وہ جبر. ضروری نہیں کہ وہ آپ ہر وہ چیز وہ رپیٹ کریں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. آپ پازیٹیو ہو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، بہت طریقے ہیں پازیٹیو کرنے کے. آپ ضرور ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. آپ ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں ان سے اختلاف کریں، ان سے ایگری نہ کریں، لیکن ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں آپ. پھر آپ بچ جائیں گے، پھر آپ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اپنی اولاد سے بچا لے گا. میرے استاد کہتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو اولاد کو نہ کہو کچھ، اپنے والدین سے رجوع کرو. اگر وہ زندہ ہے تو ان سے رجوع کرو، اگر وہ زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کی قبر پہ جاؤ، معافی مانگو ان سے، اللہ سے معافی مانگو، والدین کے لیے دعا کرو، توبہ کرو کہ یا اللہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی. اس سے بڑی کیا بات ہے. باقی والدین مشکل میں ہیں، آج کے دور کے والدین، ہمارے والدین بھی مشکل میں، ہم بھی مشکل میں. ہم بھی اتنے اولاد کو پالنا، بچوں کو پالنا آج کے دور میں، پھر جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دینا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا. اس کے لیے بہت سے طریقے، آپ کے کامنٹس بھی مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کے سوالات مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو کلپ میں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اتنا ویڈیو میری کو واچ کیا. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ڈسکشن تو کروں، بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن کلپ کی لینتھ کو ہم نے مناسب رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سا. جزاک اللہ.